میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی کنیزوں، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دی تھی کہ ایک شخص اپنے گھر میں پیٹ بھر کر کھانا کھائے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو تو پیٹ بھر کر کھا کر سونے والے پر رات بھر اللہ اور اس کے فرشتے لعنت بھیجا کرتے ہیں۔ آج بتائیے ہم میں آپ میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پڑوسیوں کی خبر لی ہے؟ ممکن ہے رمضان شریف ہے، رسم کے مطابق، طور طریقے کے مطابق ہم اپنے پڑوسیوں کے گھر شام کو افطار کا کچھ سامان بھیج دیتے ہوں، یہاں وہاں سے ہمارے گھر بھی تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ آ جاتا ہو، تو جنہیں ہم دیتے ہیں ان کے یہاں سے ہمارے یہاں بھی آ رہا ہے۔ لیکن کیا ہمارے آس پڑوس میں ایسے لوگ موجود نہیں ہیں کہ جنہیں نہ ہم دیتے ہیں اور نہ ان کے پاس ہمیں دینے کو ہے، نہ ان کے پاس خود افطار کرنے کو ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، ریئل انسیڈنٹس میں آپ کو بتاتا ہوں، میں یہاں وہاں کی باتیں نہیں بتاتا۔ مجھے کسی خاتون نے کال کیا اور کہا ہمارے پڑوس میں ایک فیملی ہے، میاں بیوی ہیں اور تقریباً 1.5-2 سال کی بچی ہے، دودھ پیتی ہوئی بچی۔ یہ میاں بیوی 2 دن سے صرف سحری میں کھجور کھاتے ہیں، اور وہ بھی رمضان شریف سے پہلے کسی نے ہدیے کے طور پر انہیں کھجور دے دی تھی جو سحری میں ان کے کام آ رہی ہے۔ افطار میں اڑوس پڑوس سے کچھ آ جاتا ہے تو دونوں میاں بیوی افطار کر لیتے ہیں، رات ان کے پاس کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے ایک ساتھی کہنے لگے کہ میری موبائل کی شاپ ہے، ایک چچا شام کو کیتلی میں چائے لے کر گھوما کرتے تھے، میں بھی ان سے چائے لیا کرتا تھا۔ ایک دن اچانک ملاقات ہوئی ان سے 4-5ویں رمضان شریف کو، تو میں نے ان سے پوچھا چلتے پھرتے راستے میں، چچا کیا حال ہے؟ تو کہنے لگے بیٹا 2 دن سے پانی پی کر سحری تو کر لے رہا ہوں، لیکن اب آگے کتنے دنوں تک اس طرح روزہ رکھ سکوں گا مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو آپ سوچیں کہ ہمارے آس پڑوس میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں ایسے نہ جانے کتنے لوگ ہیں۔ یہ تو 2-4 لوگوں کی خبر ہم تک آ جاتی ہے، لیکن وہ جن کی ہم تک رسائی نہیں ہے، جو ہمیں جانتے نہیں ہیں، آخر سوچیں کہ ان کا حال کیا ہوگا۔ کل کی بات ہے یا پرسوں کی بات ہے، مجھے ایک صاحب نے کال کیا، وہ مسلمان بھی نہیں تھے، اور مجھ سے وہ کہنے لگے کہ صاحب میں پانی پوری بیچا کرتا تھا اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھر میں بیٹھا ہوں، 4-5 بچے ہیں، بہت زیادہ پریشان ہوں، صاحب اگر آپ کی طرف سے کچھ ہو سکے تو میری مدد کر دیجئے۔ اب اس کی زبان سے مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، لیکن اپنے طور پر ہم نے مدد کرنے کی کوشش کی۔ ایسے ہمارے یہاں پر ہزاروں لوگ ہیں جو اس وقت ہماری مدد کے مستحق حقدار ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، ان حالات میں ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کون اپنا ہے کون پرایا ہے، کس کے ساتھ میرے تعلقات اچھے ہیں کس کے ساتھ میرے تعلقات اچھے نہیں ہیں، بلکہ ان حالات میں ہمیں بڑھ کر ہر انسان کی، بلکہ ہر جاندار کی مدد کرنی چاہیے اور ہر ایک کی فکر کرنی چاہیے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ آپ نے سنی ہوگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک فاحشہ عورت نے، ایک بری عورت نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، اور اس کے بعد زندگی بھر پھر وہی برائیاں کرتی رہی۔ وہ یہ نہیں کہ کتے کو پانی پلانے کے بعد توبہ کر لی اور نیکی کے راستے پر چل پڑی، نہیں، زندگی اس نے گناہوں ہی میں گزاری۔ لیکن جب اس کا انتقال ہوا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تو میری بندی ہو کر ایک کتے پر رحم کرے اور میں رحمان اور رحیم ہو کر تجھ پر رحم نہ کروں؟ تو نے کتے کو پانی پلا کر مرنے سے بچایا تھا، جب میں نے تجھ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے۔ آپ سوچیں کہ ایک گناہگار عورت اگر پیاسے کتے کو چند قطرے پانی پلا دے، اللہ کی نظروں سے یہ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ آپ کسی انسان کو کھلائیں گے پلائیں گے، آپ کسی بچے کی بھوک مٹائیں گے، کیا اللہ تبارک تعالیٰ اس کا اجر آپ کو عطا نہیں فرمائے گا؟